یہاں اب سمجھیے ان باتوں کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں کہ اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کوئی ایسی چیز لے کے آئے ہو جو آپ کا پڑوسی نہیں لا سکتا، کھانے پینے کی کوئی فروٹ لے کے آئے ہو، کوئی بھی ایسی شے آپ کے گھر میں آئی ہے جو آپ کے پڑوسی کے لانے کے بس کی بات نہیں ہے، تو اب بہترین طریقہ تو یہ ہے نا کہ آپ اس میں اس کو شریک کر کے دونوں مل کے کھاؤ۔ ایک اصول تو یہ ہو گیا، اور اگر یہ ممکن نہیں، آپ میں بھی اپنی بھی اتنی وسعت نہیں ہے کہ اس کے لیے بھی لے کے آ سکو، تو پھر چھپا کے کھاؤ تاکہ اس کے ہاں کوئی حسرت جنم نہ لے، اس کو اپنا آپ کوئی پیچھے نہ نظر آئے۔ اب ہمارے ہاں الٹا ہوتا ہے، ہم تو یہ بھی بتاتے ہیں یہ شے میں نے براہ راست جو ہے وہ کندھار سے منگائی ہے، یہ انگور جو ہے نا کندھاری انگور ہے، اور یہ میں منڈی سے نہیں لے کے آیا ہوں، میرے وسائل ہیں، میرا جو ہے وہ رابطے ہیں، میرے تعلقات ہیں، میں نے سیدھا کندھار سے منگائی ہے یہ شے۔ اور یہ جو آپ نے میرا دیکھا نا یہ سیٹ جو ہے واٹر سیٹ، یہ میں نے فرانس سے منگایا ہے، اور یہ میں نے گلگت سے منگایا ہے۔ اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ اصل جذبہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بتانا کہ میں تم سے کتنا آگے ہوں، خواہ اس کا شعور ہو یا نہ ہو۔ یہاں تو ہم الٹی گنگا بہا رہے ہوتے ہیں، تو یہ شے معاشرے کے اندر بے چینی پیدا کرتی ہے، ایک اضطراب پیدا کرتی ہے، ایک حسرت پیدا کرتی ہے، اور اپنے امن کے ساتھ دوسرے کا امن بھی تباہ ہوتا ہے۔ یہ پس منظر ذہن میں رکھیں گے تو ان آیات کی سمجھ بڑی آسانی سے آ جائے گی۔ فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اب حق کی بات ہو رہی ہے، اللہ کا حق، والدین کا حق، اور والدین کے حق کے بعد اگلا حق آ گیا قریبی رشتہ داروں کا، اور فرمایا حَقَّهُ، ان کا حق، والمسکین، رشتہ داروں کے ساتھ دوسرے آگے مسکین، محتاج، جو کسی وجہ سے کام نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے وہ ان کا ارادہ اتنا قوی نہ ہو، اللہ نے ویسے سست اور کاہل بنایا ہو۔ وہ دعا نہیں ہے وہ اعوذ بک من العجل والکسل، تو وہ جو کسل مندی ہے، جبن اور کسل، یہ جو کسل مندی ہے یہ بھی تو انسان ایک بیماری ہے جو لاحق ہو سکتی ہے، جس سے پناہ مانگی گئی ہے۔ تو اس وجہ سے، یا یہ کہ ان کی کوئی اور مطلب نفسیاتی وجہ ہے یا جسمانی کمزوری ہے جس کی وجہ سے وہ محتاج ہو گئے، مانگنے والے ہو گئے، تو اب اگر وہ جو محتاج ہیں آپ کے معاشرے کے، ان کا حق، وابن السبیل، مسافر کا حق۔ اچھا مسافر اس لیے بھی کہا کہ ہو سکتا ہے مسافر امیر ہو، اپنے گھر میں امیر ہو، لیکن جب وہ سفر پہ نکلا ہے کسی وجہ سے، ہو سکتا ہے اس کی جیب کٹ گئی ہو، کسی حادثے کا شکار ہو گیا ہو، ڈاکہ پڑ گیا ہو، تو وہ بھی ضرورت مند ہو سکتا ہے۔ اچھا سارا کچھ اس کے پاس ہو، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ کسی جگہ پہ وہ بالکل ہی مجبور ہو جائے۔ بلکہ مجھے آج صبح کی بات بتاؤں، جس جگہ پہ میں نے نماز پڑھی فجر کی، اس کے بعد لوگ نماز پڑھ کے چلے گئے، میں وہیں پہ بیٹھا ہوا تھا، تھوڑی دیر میں ایک گاڑی، کوئی اس کی بریک کا کوئی مسئلہ ہوا، بڑی وہ پبلک سروس گاڑی جو وہ اس نے آ کے ادھر کھڑی کر لی، اللہ نے فضل کیا، گاڑی کھڑی ہو گئی۔ اب وہاں سے وہ سارے مسافر اترے، اب انہوں نے جا کے صبح کا وقت تھا، کسی ہوٹل پہ کھڑے ہو کے اپنی ضروریات جو ہیں وہ پوری کرنی تھیں، وہ جو بھی ہوائج ضروریاں ہوں یا جو بھی ناشتے وغیرہ کا ہو۔ اب وہ ایک ایسی جگہ پہ آ کے رک گئے جہاں یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اچھا مسجد جو تھی، اس کو جو بھی مسجد کی انتظامیہ ہے وہ واش روم کو تالا لگا کے چلے گئے تھے، میں بیٹھا ہوا تھا، وہ بندے بڑے مجبور ہو کے آ گئے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں، اب اپنی جگہ پہ ہو سکتا ہے کہ ان کے بڑے عالی شان ٹوائلٹس ہوں اور بڑی بہترین ان کے سارے انتظامات ہوں، کہ اب تو وہ ضرورت مند ہو گئے، اور کیسی ضرورت لاحق ہو گئی۔ تو یہ ہے مسافر کا کام کہ وہ تو کسی بھی وقت جو ہے کسی بھی احتیاج کا شکار ہو سکتا ہے، تو مسافر کا حق۔ یہ ہمارے سامنے اس میں جو اہم ترین بات رکھی گئی وہ حق کی بات آئی، بھئی ان کا کیا حق ہے؟ ایک مسافر ہے، جا رہا ہے، اس نے میرے اوپر کیا احسان کیا ہے کہ اس کا میرے اوپر کوئی حق قائم ہو گیا کہ جس کا میں نے اسے بدلہ دینا ہے؟ ایک مسکین ہے، اس کا کون سا حق ہے میرے اوپر؟ حق تو کسی احسان کے بدلے میں ہوگا نا۔ چلیں قریبی رشتہ دار ہو سکتا ہے ابھی محروم ہو گیا ہو، کسی وقت اس نے مجھے برفی کھلائی ہو سکتا ہے، لیکن جب میں بچہ تھا تو چلیں اس کا تو کسی بھی درجے میں سمجھ میں آتا ہے۔ یہ محتاج کا اور یہ مسافر کا یہ حق میرے اوپر کیسے عائد ہو گیا؟ تو ایک تو اس اعتبار سے سمجھ لیجئے کہ انسانی سماج، اس میں کسی بھی درجے میں کہیں پہ بھی بیماری آئے گی نا، اب یہ جیسے یہ ابھی کورونا والی بیماری ہے، میں تو دوسری بیماری کی بات کروں، کہیں کوئی کریکٹر اگر خراب ہوگا تو اس کے اثرات، جیسے ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، تو یہ ہر آدمی گویا پورے معاشرے کو گندا کرنے کا پوٹینشل رکھتا ہوتا ہے۔
تو اس کا حق اسے مل جائے گا تو وہ اطمینان سے رہے گا, تو وہ جو ہے وہ اس گندگی سے بچ جائے گا. تو ایک تو اس معنی میں اسے لے لیں کہ معاشرے کا امن جو ہے اس کو قائم رکھنے میں ہر فرد کا حصہ شامل ہے. ہر فرد ہے وہ کس کے مقدر کا ستارہ, ملت کے مقدر کا ستارہ. تو ہر فرد کی اپنی جگہ پہ رول ہے, جو آپ جس امن سے گزر رہے ہیں تو گویا اس کا حق آپ کے اوپر قائم ہو گیا, اس حق کو آپ کو ادا کرنا چاہیے. ایک تو یہ معنی ہے. لیکن دوسرا وہ معنی ہے جو میں بھی آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ اللہ نے یہ مخلوق بنائی ہے, وہ رب العالمین ہے, اپنی اس مخلوق کے لیے اس نے وسائل اتارے ہیں اور ان کی ضرورتوں سے وافر اتارے ہیں. یہ بڑا غلط تصور ہے کہ جی آپ آبادی کو مینج کریں, وسائل کم ہیں, کھیتی تھوڑی ہے, آپ کیسے کھلائیں گے اولاد کو. یہ تو بے ایمانوں کا تصور ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس ہر شے کے خزانے ہیں, زمین پر اس نے حساب سے اتارے ہیں, لیکن وہ حساب ضرورت سے جتنے ضرورت مند ہیں اس سے اوپر ہے, اس سے کم نہیں ہے. مثلا اگر فرض کریں یہاں پہ 10 خرب ٹن گندم چاہیے تھی تو اس نے 12 خرب ٹن پیدا کرنی ہے, 8 یا 9 نہیں کرے گا, الا یہ کہ کوئی سزا دینا چاہتا ہو. آپ کی ضرورت سے زیادہ آکسیجن اس نے رکھی ہوئی ہے یہاں پہ, پانی کے ذخائر اس سے زیادہ رکھے ہوئے ہیں جتنی آپ کو ضرورت ہے. وقس علی ذالک, اسی پر ہر شے کو قیاس کر لیجئے, گوشت ہو, دالیں ہوں, ہر شے ہو. یہ ہماری ویسے ہی وہ جو الشیطان یعدکم الفقر, یہ شیطان ہے جو تمہیں محتاجی سے ڈراتا رہتا ہے. اس ڈر کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں آبادی بڑھ گئی تو کھائیں گے کہاں سے, وگرنہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ جو آبادی ہوتی ہے اس سے زیادہ وسائل زمین پر اتارتا ہے. یہ اس کا وہ رب العالمین ہے, اس نے سب کی ضرورتیں پوری کرنی ہیں. ضرورت نہ پوری کرے تو رب العالمین کا تقاضا نہیں پورا ہوتا, تو وہ تو خود کہہ رہا ہے میں سارے جانوں کا رب ہوں, سب کو کھلاتا ہوں. اچھا, ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اس لیے کہ پہلے ایک مسئلے میں مانگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا یہ تو صرف ایمانداروں کے لیے ہے. تو اب انہوں نے جب رزق کی دعا مانگی تو ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ جو ان میں سے ایمان لائیں اور عمل صالح کریں. تو اللہ نے فرمایا ومن کفر فامتعوا, جو کافر ہوں گے ان کو بھی کھلاؤں گا, دنیا میں تو سب کو دوں گا, کیوں نہیں دوں گا. لہٰذا یہ سمجھ لیجئے کہ رزق اللہ نے سب کے لیے وافر اتارا ہے. اب یہ کہ کچھ لوگ تھے فعال اور کچھ لوگ تھے سست, کچھ لوگ تھے باصلاحیت اور کچھ لوگ تھے کمزور صلاحیتوں کے مالک. یہ تقسیم کس نے کی؟ اللہ نے کی. اور یہ کیوں کی وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ دنیا کا نظام چلانا تھا. کسی کو مسل طاقتور کر دیے وہ مزدوری کرے گا, کسی کا جو اعضائے جو ہے فکریہ اور قوائے فکر جو ہیں ان کو مضبوط کر دیا, وہ سوچ بچار کرے گا. کسی کو کسی اور معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اسپیشلائز جو ہے وہ صلاحیتیں دے دی, یہ تقسیم کر دی. اب جس کے یہ والی جو صلاحیت زیادہ ہے اور جس کے اندر محنت کا جذبہ زیادہ رکھا, وہ ان وسائل پر زیادہ جو ہے وہ ان کی پوزیشن لے لے گا, زیادہ اس کے حصے میں آ جائیں گے, زیادہ اس کے پاس آ جائیں گے. حقیقت کے اعتبار سے تو وہ کسی اور کا حق تھا جو اس کے پاس آ گیا. قانون کی نظر میں جو مال آپ نے محنت سے کمایا وہ آپ کا ہے, لیکن حقیقت کے اعتبار سے تو اللہ نے تو سب کے لیے اتارا تھا, لیکن یہ کہ یہ سمٹ کے اللہ نے آپ کے پاس بھیج دیا. اور اس لیے آ گیا کہ آپ کا امتحان اس میں ہے کہ وہ جو دوسرے کا حق آپ کے پاس آ گیا ہے اس کو آپ اس تک پہنچاتے ہو یا نہیں پہنچاتے. تو یہ نہ سمجھو کہ آپ بڑے محنتی ہو, یہ نہ سمجھو کہ آپ بڑے باصلاحیت ہو, یہ نہ سمجھو کہ آپ کوئی بڑے جو ہے اللہ کے چہیتے ہو. نہ, یہ اللہ تعالیٰ ہی نے آپ کو صلاحیتیں دی تھی, یہ اللہ ہی نے آپ کو مواقع دیے. نہیں تو صلاحیت ہو, ذہن ہو, عقل ہو, ذہانت ہو, موقع نہ ملے تو آدمی آگے تو نہیں بڑھ سکتا, یا خودکشی کرے گا پھر, کیونکہ ذہین آدمی اب کیسے جیے, وہ مزدوری تو نہیں کر سکتا. اب اس کے پاس ایک ہی راستہ کھلا رہے گا, یا خودکشی کرے گا. خودکشی نہیں کرے گا تو شاعری کرے گا, رونے دھونے والی شاعری کرے گا. اس سے اگلا قدم یہ ہے کہ کچھ دم شم لگائے گا یا گھونٹ بھرے گا, بھنگ پیے گا یا دم لگائے گا, یہ لگے دم مٹے غم, یا یہ کرے گا. یا اس سے آگے پھر ڈاکے مارے گا کہ دوسرے کا پیٹ پھاڑو, اپنی ضرورت پوری کرو. تو یہ چیز ہے کہ اس سے پھر بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کوئی ضرورتیں تم پوری کرو, ان کا حق تھا جو تمہارے پاس آ گیا ہے.